حسن صاحب تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. میں اپنے پینلسٹ کو دعوت دوں گا. سب سے پہلے آج کی شام کی صدارت کے لیے میں ماجد شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سے تشریف لائیں. آپ کی حالیہ مہمان خاص محترمہ سبھی یونس صاحبہ آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر مشتاق صاحب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لیں. آج کی شام تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے میں سے ہمارے لیے کچھ قیمتی لمحات جو ہیں وہ وقت کیے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی شاہد نیر صاحب آپ کو کچھ پیپر دے دیتے ہیں, ساتھ قلم دے دیں گے. آپ لوگ اپنا نام تحریر کر دیں. ہم ابھی قرآن اندازی کریں گے. قرآن اندازی میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ ہم اس قرآن اندازی کے تحت جو ہے دوران پروگرام وہ تقسیم کریں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ شاید نیر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے ذرا تعامل کیجیے گا. وہ ابھی راستے میں ہیں تو وہ ہمیں جوائن کر لیں گے. دیگر مہمان جو تھے وہ ہماری جو صدارت جو تھی عزیز فیصل صاحب جو ہے وہ ناسازی طبع کی وجہ سے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے. اسی طرح عائشہ مسعود صاحبہ جو ہے روز ٹی وی میں ان کی آج ریکارڈنگ ہے, اس وجہ سے وہ بھی حاضر نہیں ہو سکی. صاحب صدر آج کے ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آپ کو کتاب پیش کریں تاکہ آپ کتاب کی رونمائی کریں. آپ کی تعلیم دور میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اردو کی خاص کتاب ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو. شہر کے نام جو منعقد کی ہے اس کا اہتمام وائس آف رائٹر تنظیم اور انتصاب کہانی چینل کے اشتراک سے ہو رہا ہے. اور اس تنظیم کے جو صدر ہیں وہ ماجد شاہ صاحب ہیں. تو میری درخواست ہے عبید واجد عمر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تنظیم کے حوالے سے مختصراً تعارف پیش کریں. عبید واجد عمر. لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے. سب احباب کو بلا تخصیص اور بلا تفصیل خوش آمدید. وائس آف رائٹرز ایک تنظیم ہے بھی اور تنظیم نہیں بھی ہے. تنظیم اس لیے ہے کہ اس کے عہدیدار یہاں موجود ہیں, اور تنظیم اس لیے نہیں ہے
اس میں تنظیم والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل میں دوستوں کا ایک اکٹھ ہے، اور تمام دوست اس میں اپنا اپنا راگ الاپتے ہیں۔ یہ اس سے قبل پچھلے سال ہم نے پروگرام بنایا تھا ڈاکٹر مشتاق صاحب صاحب کی تقریب منعقد کرنے کا، تو وہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا، اور عین یعنی دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ آرٹس کونسل بند کر دی گئی ہے۔ اچھا، یہاں سے پھر ایک نیا نام ڈاکٹر مشتاق احمد سحر کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر لاک ڈاؤن کہنا شروع کر دیا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جب بھی موصوف یعنی ڈاکٹر سحر صاحب کسی تقریب کی تاریخ رکھتے ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی شادی کی تقریب کی تاریخ بھی رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن دور اندیش والدین نے انہیں روک دیا۔ بات یہ کہ مزاح کی محفل ہے، اور وائس آف رائٹر یہ چاہتی ہے کہ تنظیم، اگر آپ نے تنظیم کو بول کریں، یہ چاہتی ہے کہ بے ساختگی کو فروغ دیا جائے، بے ساختہ پن کو، اور ایک جو برجستگی ہے، ایک ڈائلاگ کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے، اور اس میں جو ہمارے حاضرین ہیں، ہمارے جو شرکاء ہیں، وہ اس میں حصہ لیں، اور اپنی تالیوں کی گونج سے، اپنی داد سے، اور اپنے خوبصورت جملوں سے اس محفل کو گرماتے رہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ احباب اس محفل میں اپنی شرکت کا احساس دلاتے رہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، میری ایک سجیشن ہے امتیاز قریشی صاحب سے کہ ایک 15 منٹ کا سیشن ایسا رکھیں جس میں احباب جو ہیں، شرکاء جو ہیں، وہ کوئی اظہار خیال کر سکیں، کوئی بات کر سکیں۔ اب رہی بات مزاح لکھنے والوں کی، تو ہمارے پنڈی اسلام آباد میں مزاح لکھنے والے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب ہمیں ملے تو معلوم ہوا، پہلی ملاقات میں ہی معلوم ہوا کہ یہ 3 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اب وہ 3 کتابیں مزاح کی جو لکھی انہوں نے، وہ یقیناً اس شہر میں، اس جڑواں شہر میں ایک کارنامہ ہے، لیکن وہ کتابیں کیسی ہیں، کیا ہیں، وہ احباب تک نہیں پہنچی۔ تو ہمیں یہ ہے کہ وہ آپ احباب پڑھیں گے، پھر اس پر ناقدانہ گفتگو بھی ہوگی۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے فن پر یا ان کی جو ناقدانہ نظر ڈالیں، بلکہ ہمارے تقریب کا بنیادی موضوع پذیرائی ہے، اور پذیرائی اس حوالے سے ہے کہ مزاح لکھنے والے ہم نے جب گننا شروع کیے تو نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ڈاکٹر مشتاق جو ہیں مزاح نگاری کے انمول رتن ہیں، یہ ان کی کمٹمنٹ ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ مزاح کی روایت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مزاح ایک سنجیدہ عمل ہے، مزاح لکھنا بڑی سنجیدگی کا متقاضی ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو سنجیدہ ادب کے دھوکے میں رنجیدہ ادب لکھا جا رہا ہے، اور رنجیدہ ادب بھی ایسا ہے جو بہت غیر سنجیدگی سے لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ لکھنے والوں میں جو ہے وہ استہزاء ہے، پکڑ پن ہے، وہ اعلیٰ سطح نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر مشتاق صاحب کا جو مزاح ہے وہ ایک پڑھے لکھے انسان کا مزاح ہے، وہ کہیں ابتذال کا شکار نظر نہیں آتے، بلکہ جدید مزاح کی روایت سے وہ آگاہ رکھتے ہیں۔ اور پھر استہزاء کی جو بات کی جاتی ہے، یہ استہزاء ہمیں دیکھنا ہے کہاں سے آیا۔ ہماری خود ثقافت قابل استہزاء ہے، اس کا مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ تو جب لکھنے والے استہزاء کی سطح پر اگر آ جائیں تو ذمہ دار لکھنے والے نہیں بلکہ
وہ معاشرہ ہے جس میں تضادات ہیں، جس میں بہت سی نفسیاتی اور سماجی اور معاشی سلوٹیں ہیں. مزاح بھی نظام کی ناہمواری سے پیدا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے یہاں ہم انہیں مذاق میں کہتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے مزاح آرام کے لمحوں میں تخلیق ہوتا ہے، جب ذرا نشاطیہ رجحان ہو، فراغت ہو، فارغ البالی ہو. تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ گنجے پن کا علاج بھی کرتے ہیں، تو ان کا جو مزاح ہے وہ فارغ البالی سے پوچھتا ہے. اور جب یہ جزیات نگاری کی طرف آتے ہیں تو لگتا ہے بال کی کھال نکال رہے ہیں. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کا کام دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ واقعی ہمارے ادب میں گنجے گرام آیا کی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا، احباب ایسا ہے کہ یہ تقریب انتصاب کہانی چینل اور وائس آف رائٹرز کے اشتراک سے برپا کی جا رہی ہے. میں خاص طور پر اپنے دوست امتیاز قریشی کو ایک اور حوالے سے بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ ان کا جو چینل ہے اس کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اسے BBC نے اس کا اعتراف کیا ہے. اس کی تفصیل وہ خود ہی بتائیں گے اور آج کی نظامت کے فرائض بھی یہ انجام دے رہے ہیں. میں اپنی اس تقریر کو مختصر کرتا ہوں تاکہ احباب جو ہیں، میں نے ایک مضمون لکھا تھا لیکن میں اسے ڈراپ کر رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ امتیاز قریشی نے آغاز میں ہی یہ قدغن لگا دی ہے کہ اقتصاد سے بات کریں. میری گفتگو کچھ طویل ہوگی، معذرت چاہتا ہوں قریشی کی. تو میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو وہ آگے بڑھائیں اور وقتاً فوقتاً شاید میں آپ کی سماع خراشی کے لیے یہاں حاضری دیتا رہوں. لیکن ایک بات پھر گزارش کروں گا کہ مزاح کی محفل ہے، بڑی بے ساختگی سے آپ جملے بھی چسپ کر سکتے ہیں، آپ تالیاں بھی بجا سکتے ہیں، آپ داد بھی دے سکتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس اگر آپ کا رہے تو یہ اس محفل کی رونق کو دوبالا کر دیتے ہیں. میں زمین کی اس کہانی کو ان کا خیال مقدم کرتا ہوں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اور یہ بتایا کہ یہ تنظیم نہیں ہے، یہ ایسا مجھے آج پتہ چلا کہ یہ تنظیم ہے. میں پہلے سمجھ رہا تھا کہ یہ تنظیم اور تینوں حضرات وائس آف رائٹر جو ہے اس کو میں کہتا ہوں میں نے 6-7 مہینے پہلے اسے جوائن کیا ہے. عبید صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا. 542 ورک صاحب میں ہر اتوار کو وہاں بیٹھتے ہیں اور میں اسے کہتا ہوں یہ زندگی سے بھری تنظیم ہے، زندگی سے بھری جو ہے محفل ہے. وہاں اگر آپ آئیں، اگر آپ ہی آتے ہیں تو وہاں آپ کو کوئی منافقت نہیں ملے گی. جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ کے منہ پہ کہی جا رہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ عبید صاحب. اب میرے پاس چٹیں آ گئی ہیں، اس میں عاطف مرزا صاحب کو اجازت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور شاید تحسین صاحب کا نام نکلا ہے قرآن اندازی میں، وہ آ کے کتاب رسید کر دیں. عاطف مرزا صاحب آئیں. میں جانتا ہوں ہمارے پاس بے شمار کتابیں ہیں جو آپ کو بغائے تقسیم ہوتی رہیں گی اور مائی ہو چکی تو پذیرائی کی جانب اپنا قدم بڑھاتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں فاطمہ عثمان صاحبہ کو. محترمہ افسانہ لکھتی ہیں اور انگریزی میں شاعری کرتی ہیں. ان کی شاعری جو ہے وہ مقبول عام ہے، سوشل میڈیا پہ اکثر جو ہے وہ شیئر ہوتی رہتی ہے اور دلوں کو چھو لینے والی شاعری ہے ان کی. تو میں ان کو ضیافت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. السلام علیکم. ابھی میں اور صبح یہی بات کر رہے تھے کہ دوپہر کے
इस टाइम के ऊपर इतने लोग इकट्ठे करना बड़ी बात है वैसे, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई क्या होगा। पढ़नी है और उसके ऊपर बस मैं छोटी सी इज़हार ख्याल छोटा सा कहना चाहूँगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। मज़ा की वैसे तो कई अक़साम हैं, तनकीद भी होती है और तंज़ भी होता है और कई दफ़ा दोनों मिक्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सारी अक़साम जिसके अंदर यावा कोई भी शामिल है, सब कुछ शामिल करके उसको मिक्स करके उसको बड़ा कोई तजर्बा करके उसको लिखा है और बहुत मज़ा आया उसे जो पढ़ने में। बड़ा डिफरेंट सा अंदाज़ था इनका लिखने का। और शुरू में जब मैं पढ़ने लगी इनकी किताबें तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहब ने ज़्यादा अपने कैथारसिस के लिए लिखी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने मुशाहिदे से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से इकट्ठी करते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर तंज़ और उसके ऊपर उसको मज़ा का रंग देके उसे बड़े मज़े से बयान करते हैं, बड़ी अच्छी तरह बयान करते हैं। और आप लोग ये किताबें ज़रूर पढ़िए और आप लोगों को अच्छी लगेंगी। बस मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इन्वाइट करने के लिए। मुख्तसर मगर जामिया से अपने इज़हार ख्याल किया। अब मैं सबा काज़मी साहिबा को इजाज़त दूँगा और अपने ख्यालात को बताऊँगा। ख्यालात को इज़हार करने से पहले मैं इम्तियाज़ साहब को ये कहना चाहूँगी कि मैं इतनी भी फेमस नहीं हूँ कि मेरा ताल्लुक ही न कराया जाए। नहीं माशरत में करा देता हूँ। बिल्कुल वो सबा काज़मी साहिबा जो हैं हमारी माहिर तालीम हैं और बहुत अच्छा अफसाना लिखती हैं और हेलो उसके अलावा अफसाना बहुत अच्छा अफसाना लिखती हैं और माहिर तालीम हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने इज़हार ख्याल करें। समय बचपन में जब इतना शऊर आया कि लिखी हुई इबारत के अल्फाज जोड़ तोड़ की मुशक्क़त के बगैर ही पढ़ लें तो हाथ में एक किताब थमा दी गई, उर्दू की पहली किताब। बड़े हुए तो देखा कि शायद ही कोई उर्दू अदब का ऐसा चाहने वाला हो कि जिसने इब्ने इंशा की उर्दू की आखिरी किताब ना पढ़ी हो और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हुआ। चंद दिन पहले 3 किताबें पढ़ने को मिली, नाम देखने को चौंके। उर्दू की खास किताब, उर्दू की आम किताब, उर्दू की दरमियानी किताब। या मालिक जी क्या मामला है। इब्ने इंशा ने जो उर्दू की आखिरी किताब लिखकर फुल स्टॉप लगा दिया था, ये कौन दलेर है कि इस फुल स्टॉप या खत्मे को फैलाकर कर आगे निकल आया। या मालिक ये क्या माजरा है। इब्ने इंशा ने जो उर्दू की आखिरी किताब लिखकर फुल स्टॉप लगा दिया था, ये कौन दलेर है कि इस फुल स्टॉप या खत्मे को फैलाकर आगे निकल गया है। जल्दी से नाम देखा, डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब। और साथ ही सह हल्की तारीफ भी था, खुद साख्ता मुसन्निफ। इंतसाब देखना चाहा कि शायद इस खुद साख्ता मुसन्निफ ने इंतसाब अपने नाम ही कर दिया हो। लिखा था, तौबा करें, भला ऐसी फजूल किताब अपने नाम कर सकता हूँ कि जिसकी फहरिस्त मज़ामीन तक भी मुझसे उलट पलट हो गई हो। साथ ही हलफ उठाकर लिखा था, मुझे तो दौलत हासिल करने से गर्ज है, चाहे इल्म की ही क्यों ना हो। इस पर खड्डेबाज ने कहा, आपकी किताबें पढ़कर महसूस होता है कि वाकई ही आपको इल्म की दौलत की शदीद ज़रूरत है। किताब के मज़ामीन की फहरिस्त बेतरतीब व बेहंगम उलट पलट सफ़ात पर उन्वानाते फजूलियात के झैल में दी गई है, जिसके लिए इस्तेदाद की गई है कि इस फहरिस्त को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया जाए। लीज़ बेमुहार तबसरा लिखते हुए मुसन्निफ ने एतराफ़ किया है कि अभी तक कोई दूसरा इंसान इन तहरीरों को उतना समझ ही नहीं सका जितना मुसन्निफ ने खुद समझा है। साथ ही वाज़ेह कर दिया है कि इस्लाह माशरा का ठेका उनके पास नहीं, लिहाजा
جو حضرات خود کو قابل اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنی اخلاقی حالت کو بہتر بنانے، کم علمی پر قابو پانے اور معلومات عامہ میں اضافے کے لیے ان کی کتابوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ کہیں اور رابطہ کریں۔ صاحب صدر اردو کے فقاہیہ ادب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مٹھی بھر بڑے نام دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طنز و مزاح ایک نہایت مشکل فن ہے جو نہایت ذہانت، زیرکی اور باریک بینی کا متقاضی ہے۔ یہ فطری جوہر ہیں اور ان کے ساتھ مطالعے کی وسعت اور لفظ کی سمجھ اور برتاؤ کا سلیقہ لازمی عناصر ہیں۔ کیونکہ طنز و مزاح کا کام بال جیسے باریک پل صراط پر چلنے جیسا ہے اور اس پل کے دونوں جانب آگ اور کانٹوں کی وادیاں ہیں کہ ایک معمولی لفزش ساری عمر کی ریاضت کو بھسم کر سکتی ہے اور بنی بنائی عزت کو دار دار کر سکتی ہے۔ ہمارے ادب میں طنز و مزاح کے مخصوص موضوعات ہیں، فقاہیہ شاعری ہو یا نثر، ہمیشہ میاں بیوی کی نوک جھوک، خصوصاً بیویوں کے انداز و اطوار، گفتگو اور معاملت ہمیشہ سر فہرست رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سیاسی منظر نامے اور سرکاری نظام کی خرابیوں پر بھی جگت بازی کی جاتی ہے۔ ایک اور وتیرہ شخصی خرابیوں اور کجیوں پر حرف زنی کرنے کا ہے، جسے انگریزی میں باڈی شیمنگ کہا جاتا ہے اور مہذب دنیا میں اسے ایک بڑا اخلاقی جرم مانا جاتا ہے، مگر ہم اس موضوع کو بھی ہنسنے ہنسانے کے لیے چنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریر کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے متنوع موضوعات پر نہایت شگفتہ انداز میں یوں قلم اٹھایا کہ گدگدے کی کیفیت پیدا کر دی۔ میں اس مقالے میں لمبی بات کرنے کے بجائے ڈاکٹر صاحب کی تحریر سے ہی چند مثالیں پیش کرنا چاہوں گی تاکہ اس لطف میں سننے والے بھی شریک ہو سکیں۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ اس شعر کی خاص بات یہ ہے کہ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ آپ کو اقبال کے کلام میں بھی مل جائے گا۔ کہتے ہیں، تندیے پھٹے بازی سے نہ گھبرا اے سحر، یہ تو چلتی ہے تجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ ایک جگہ انگریزوں کے کتوں کی بات کرتے ہوئے نہایت گہری بات کر جاتے ہیں کہ انوکھے لاڈلے کتوں کے شوق بھی انوکھے ہوتے ہیں، اور تو اور یہ غیر مرئی اور غیر مرئی، مرئی اور غیر مرئی اور فرضی چیزوں کو بھی سونگھ لیتے ہیں۔ شادی کے معاملات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں، شادی کی بڑی برکات ہیں جو گدھوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں، مثلاً یہ کہ گدھے بھی شادی کے بعد گدھے نہیں رہتے، شوہر بن جاتے ہیں۔ وہ افراد جن کے متعلق معاشرے کا اور حتیٰ کہ خاندان کا نپا تلا تبصرہ ہوتا ہے کہ گدھا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ بھی شادی کے بعد بڑی شان سے دلہا بھائی کہلاتا پھرتا ہے۔ مضمون کے اختتام پر میں ڈاکٹر صاحب کا ہی ایک شعر پیش کرنا چاہوں گی، اور انہیں کے بقول اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ اس کی ایک مصدقہ نقل کافی مشہور ہے۔ نقل کچھ یوں ہے، اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، مگر بقول ڈاکٹر صاحب اصل شعر کچھ یوں ہے، اس دل کے ٹکڑے ہزار کیے، کوئی ادھر دیا کوئی ادھر دیا۔ اور اتنے خوبصورت کتابوں کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کو بہت مبارکباد دیتے ہیں اور متمنی ہے کہ آپ جلد ہی اردو کی رنگیلی کتاب، اردو کی چمکیلی کتاب، اردو کی نوکیلی کتاب یا مرچیلی کتاب بھی منظر عام ہے۔ بہت جو بھی تیار ہے، بہت شکریہ۔ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، چلے ایک اور نکال لیتے ہیں، آپ پوری فیملی کو دینا چاہتے ہیں۔ آفس ایسے دیے یہ تو فیملی کے لیے ایک پرچی ڈاکٹر صاحب سے بھی کرو۔ معلمہ ایکٹیکا اور پاکستان ٹیلی ویژن میں پورے پروفیشنل کام کرتی رہی ہیں، مختلف یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ اور معافیہ شیخ صاحبہ ابھی تشریف لائی ہیں، انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔
امتیاز صاحب شکریہ عبید صاحب. نہیں ایک میں اشتیاق آج تشریف لے کوئی یہ قسمت کی بات ہے, اس میں آپ کو قصور نہیں ہے. یعنی گھر سے باہر بھی باقی رشتے داروں کو نہیں کرتے. نہیں وہ ہم آ جائیں گے. اور افسانہ بھی لکھتی ہوں اور کبھی کبھی نظم بھی لکھتی ہوں پنجابی اور اردو. اچھا کچھ کب مشتاق احمد سحر صاحب کا مضمون حلقہ باب ذوق میں پیش کیا گیا تھا. مذاق میں مبنی پنجابی مضمون جو بھی سننے کا اتفاق ہوا اور اس پہ تنقید بھی سننے کا اتفاق ہوا. اور اس کے بعد چند دن بعد مجھے ان کی کچھ کتابیں ملی جو کہ اردو مذاق میں مبنی تھی. کتابیں نشر پہنچی اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اردو اور پنجابی دونوں کے ساتھ برابر انصاف کیا جا رہا ہے. اچھا میں نے سب سے پہلے اردو کی خاص کتاب اور پھر اردو کی درمیانی کتاب کا مطالعہ کیا اور بالآخر اردو کی عام کتاب تک آتے آتے میرے تاثرات میں ویسا ہی اتار چڑھاؤ آتا رہا جیسا کہ بالترتیب ان کتابوں کے عنوانات میں موجود تھا. چونکہ مصنف چاہتے ہیں کہ ان کی تحریروں پر جب بھی رائزنی کی جائے تو بلا تبصرے پیش کیے جائیں اور بقول مصنف ان کے سرکاری و غیر سرکاری نیز مضبوط معاشی و اعلیٰ معاشرتی حیثیت اور عمر کا لحاظ نہ کیا جائے. بتاتی چلوں کہ عمر کا اضافہ یہاں میں نے خود کیا ہے کہ جس کا خاصا لحاظ کرنے والے ہوں. یوں بھی میں کوئی نقاد نہیں اور یہ بھی خوب سمجھتی ہوں کہ ایسی بات کہہ کر مصنف ہم ایسے ناقدین پیدا ہی اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کا ذکر خیر و غیر اپنی اگلی کتاب کے دیباچے میں کر سکیں مگر مجھے ایسا صاحب کتاب ہونے کا ہرگز کوئی شوق فی الحال تو نہیں ہے. آپ نے لکھا کہ آپ سنجیدہ لکھنے والوں سے دبتے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ مزاح لکھتے ہیں کہ مبادہ وہ انہیں کوئی نیک کام کرنے یا سنجیدگی سے لکھنے کو نہ کہتے حالانکہ وہ مزاح سنجیدگی سے ہی لکھتے ہیں. میں جو کہ کتاب کا دیباچہ ابتدائیہ یا حرف آغاز سب سے پہلے پڑھتی ہوں تو اس بات سے اتفاق تب تک نہیں کیا جب تک تینوں کتابیں سے مطالعہ نہ آئے اور یقین جانیے مطالعے کے بعد مجھے ان کی صاف گوئی ان کی مزاح نگاری سے بھی زیادہ بھری ہے. آپ نے ایک جگہ ایسے تبصرہ نگاروں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو ایک چھوڑ کتاب کی دو کاپیاں ہونے کے باوجود نہ اسے پڑھتے ہیں نہ کھول کر دیکھتے ہیں بلکہ ٹائٹل کا حجم اور کاغذ کی کوالٹی سے ہی کتاب پر ان کا تبصرہ لکھ دیتے ہیں. گمان غالب ہے کہ آپ اب انہیں تبصرہ نگاروں کو پسند کرنے والے ہیں کیونکہ میں تو کتاب پڑھ کر یہاں تشریف لائی ہوں. مزاح دراصل ہے کیا؟ ایک ایسا تبسم, ایک ایسا کہکہا جو کسی چہرے پر چھائی افسردگی کے راج کو توڑ دیتا ہے اور یہ کام کوئی لفظوں کا جادوگر نہیں کر سکتا ہے. اس جادوگری میں مصنف بھی کسی حد تک کامیاب رہے ہیں. ان کی تینوں کتابوں پر مجموعی طور پر اگر بات کروں تو جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو مزاح کی پوری روایت ہمارے ذہن میں تر و تازہ ہو جاتی ہے. ایسے ادوار بھی ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں مقصدیت کے تابع رہ کر مزاح تخلیق کیا جاتا ہے لیکن وہ مزاح مقصدیت کے بوجھل پن کے باوجود برجستگی, شگفتگی اور تازگی کا احساس دیتا ہے. یہاں مصنف کسی مقصدیت کے تابع نہیں بلکہ ان کے لیے یہ تو وہ راستہ ہے کہ جہاں چل پڑے کوئی. ان کو پڑھتے ہوئے مزاح کے چند بڑے نام بھی آنکھ کے پردے پر نمودار ہوتے ہیں. وجہ شاید یہ ہے کہ ان مزاح نگاروں کا گہرا مطالعہ مصنف کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے جس کا وہ اثر بھی قبول کرتے ہیں. کبھی ابن انشا کی طرح شگفتگی, معصومانہ, فطانہ, معاشرتی اور سیاسی سوالات مزاح کے لبادے میں لکھتے ہوئے سامنے آتے ہیں اور کتابوں کے عنوانات تو آپ کی توجہ ابن انشا سے ہٹانے اور تقابل سے گریز کرنے میں تاریخ کو کسی حد تک ناکام کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف واقعاتی انداز اختیار کر کے بھی مزاح پیدا کرتے ہیں اور مشتاق احمد یوسفی, مرزا فرت اللہ بیگ, محمد خالد اختر اور دیگر کئی مزاح نگار ایسی تکنیک کو برتتے ہیں جس میں وہ ایسا کردار تخلیق کرتے ہیں جو ان کی ایک سے زائد تحریر میں جلوہ افروز ہوتا ہے, کبھی دوست تو کبھی ہمزاد کی صورت میں.
کبھی دوست کو کبھی ہمزاد معلوم ہونے والا ایک کردار مصنف بھی تخلیق کرتے ہیں جس پر بسا اوقات ان کی تحریر کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، یا کہانی انہی کے گرد بنی جاتی ہے، یا مکالمے کی فضا قائم کی جاتی ہے۔ وہ کردار رائے بکبک کا کردار ہے جو کہ یقینی طور پر اپنی ایک الگ شناخت بنانے میں کامیاب ہوگا اگر مصنف کی اگلی کتاب پہلی دوسری درمیانی خاص کتاب سے ہٹ کر ہو۔ جہاں تک زبان و بیان کا تعلق ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصنف نے مزاح پیدا کرنے کے لیے لوچ زبان کا استعمال نہیں کیا، گویا انہی کے بیان کردہ محاورے کے جدید معنی کے مطابق ان کی زبان آب کوثر سے دھوئی ہوئی ہے، یعنی اس سے مراد خالص پانی سے زبان کو دھونا۔ زبان و بیان کے معاملے میں ہمارا اشارہ بھی اسی زبان کی طرف ہے۔ جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے تو شادی، دوسری، تیسری، چوتھی شادی اور ایک بار پھر شادی، گھر دامادی، بیویوں، شوہروں، گواروں کو مشورے، امور خانہ داری کے علاوہ ان کی کتابوں میں کہانیوں اور شاعری پر پیروڈی، سیاسی و سماجی ناہمواریوں، اہم تعلیمی مسائل پر بھی لطیف طنز و مزاح ملتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ ان کی ہر کتاب کو پڑھتے ہوئے میری یہی خواہش رہی کہ کاش یہ اردو کی آخری کتاب ہو۔ بہت شکریہ۔ میرے خاندان کا نام خالد بوترال صاحب، تو بھائی صاحب رائٹر والا نام ہے۔ اچھا پورے نوید صاحب موسیقی کی دنیا کے نامور فنکار طلبہ حسن کارکردگی کے حاصل کرنے والے صاحب جناب نثار دانیال صاحب سے درخواست ہے آپ تشریف لائیں اور ان کو نوید صاحب کو خطاب پیش کریں۔ نثار دانیال صاحب جو ہے موسیقی کی دنیا میں ایک نامور نام۔ مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ شاعروں کی تقریب ادبی لوگوں کی، میں نے کتاب پڑھی تو نہیں، لیکن کیونکہ میرا تعلق جو ہے موسیقی سے ہے، آپ میں سے مجھے شاید ہی کچھ جانتا ہو، آپ مجھے نہیں جانتے، نہ ہی میں اتنا پاپولر ہوں، لیکن مجھے بہت سارے ایوارڈز ملے اور اس میں حکومت پاکستان نے مجھے اتفاق سے پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا۔ ڈاکٹر صاحب سے یہ میری دوسری ملاقات ہے، بلکہ ڈیڑھ ملاقات آپ کہہ لیں، تو میں نے کتاب پڑھی نہیں تو میں اس کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک گائک کی بات آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے میرا تعلق جو ہے موسیقی سے ہے۔ ایک گویا ایک جگہ گا رہا تھا، وہ ایک ہی سننے والا تھا اور گانے والا بھی ایک ہی تھا۔ اب جیسے وہ گویا گانا شروع کرتا تھا تو وہ سننے والا سو جاتا تھا، اب جب وہ سو جاتا تھا تو گویا اس کو جگاتا تھا کہ بھائی اٹھو میرا گانا سنو، کہتا تھا ہاں شروع کرے میں سنتا ہوں، تو اس نے شروع کر دینا سننا، جیسے پھر اس نے شروع کرنا اور پھر سو جاتا تھا۔ یار کیسا سن رہی ہے، اس نے پھر اس کو جگانا، کہنا بھائی آپ جاگے، میں آپ کے لیے آیا ہوں تو آپ میرا گانا سنیں۔ تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک گا رہے ہو، مجھے سننے کی ضرورت نہیں، لیکن میرا جو وہ انداز ہے کہ وہ آپ ٹھیک گا رہے ہیں۔ میں نے کتابیں پڑھی تو نہیں، میرا اندازہ جو کتابیں ٹھیک ہوئی، پتہ نہیں مجھے وہ دیتے ہیں کہ نہیں، میری پرچی والے بیچ میں میری پرچی نہیں ہوتی، مجھے پتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس کے لیے،
ایک آدھ میٹنگ میں بھی شریک تھا. تو پھر آپ کا بھی بہت میں شکر گزار ہوں کہ بڑا آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے، کیونکہ دوپہر کو نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا بھی، اور خاص طور پہ میں عبید بازر صاحب کو بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ اس تقریب کے لیے عبید بازر صاحب نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، تو آج یہ جو تقریب ہے یہ یہاں تک پہنچی. شکریہ. صاحب صدر سے درخواست ہے کہ آپ کو خطاب ہو. دانیال صاحب ہمارا ڈاکٹر صاحب کے لیے پھول لے کے آئے ہیں. تالیاں بجا رہے ہیں. سیدھا کر لیں. اس طرف کریں. تصویر میں اضافہ ہو جائے گا. بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر میں اپنے حاضرین کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بڑی نظم و ضبط سے اس تقریب کو سن رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. تو پھر ہم اسی طرف آ جاتے ہیں. صاحب صدر کو کیونکہ کتابیں مل جائیں گی تو آڈینس ہو جائے گی. شاید انیل صاحب سے درخواست ہے کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے پرچی پہ آئے ہوئے محفل میں نے بے شمار محفلیں اٹینڈ کی ہیں، کورنگ بھی کی، اس کا سب کچھ کیا، لیکن آج کی محفل میں مجھے مجبوراً یہاں پر کہنا پڑا کہ 2 منٹ مجھے بھی دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں تو بے تحاشا لکھی جاتی ہیں یہاں پر اور بہت سے مصنف بیٹھے ہوں گے، لیکن پڑھنے والے بہت کم ہیں. اور پڑھنے والے وہی ہوتے ہیں جو خرید کر کتاب پڑھیں. اور یہ چیزیں آج کل جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. میڈیا ایسا آ گیا ہے کہ وہ بغیر اس کے 1 منٹ میں آپ امریکہ بیٹھے ہوئے بات کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. کہتے تھے کہ زمانے میں جامع جمشید ہوتا تھا، اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو سب چیزیں نظر آتی تھیں. اب ایک چھوٹی سی چیز آ گئی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں سب چیزیں آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن اس تکلیف اس چیز کا کیونکہ میں 90 میں پاکستان آیا ہوں نا، کہ اس وقت یہ کمپیوٹر ایجاد ہو رہا تھا، اور بے شمار اس میں وہ چیزیں تھیں. اصل میں کسی بھی ٹیکنیکل یا کسی بھی اچھی چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ اس طرف توجہ نہیں دی گئی. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مزاح کے انداز میں یہ بات کہی. بہت سے ایسے شاعر حضرات بہت سے ہوتے ہیں، مجھے برا نہیں مانیے گا شاعر حضرات کی اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں. شاعر حضرات جو تھے وہ رات بھر محفل میں اپنے وہ شعر پڑھتے تھے. صبح کو جب گھر آئے وہ بیچارے تو انہوں نے بیگم سے کہا اپنی کہ میری باتوں سے آگ لگا دی میں نے وہاں پر محفل میں. تو بیگم نے کہا کہ تھوڑی سی آگ گھر پہ لے آتے تاکہ چولہا بھی جل جاتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ مزہ شاعری میں وہ سننے کو ملتا ہے اور بہت سی جگہ ہوتا ہے یہ، لیکن پڑھنے کو جو ہے نا لوگوں کے پاس ایک تو وقت نہیں ہے. سچی سی بات ہے. میں نے آپ کی کتاب تو نہیں پڑھی، میں نے بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، میرے پاس آتی ہیں، بے شمار کتابیں آتی ہیں میرے پاس. لیکن یہ کہ واقعی جو صحیح ہوتی ہے وہ میں تھوڑی بہت پڑھ لیتا ہوں. 2 قومی نظریے کا سفر ایک کتاب تھی. میں نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان بنتے دیکھا. میں نے پاکستان بنتے دیکھا والی، اس میں یعنی 6 بجے سے اور 10 بجے تک کا ٹائم تھا، جو 3 سے 6 بجے تک تھا. اسلام آباد پریس کلب میں 2011 میں وہ اس کی تقریر کرائی تھی. اور جن لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال یہاں میں نے لکھ کے لگایا تھا کہ کوئی سیاسی بات نہیں کرے گا اس میں، صرف آپ نے اپنی آنکھوں دیکھا حال کہ پاکستان بنا کیسے اور کیا ہوا وہ ہوتا ہے.
وہ تقریر اتنی بڑھتی چلی گئی کہ رات کے 10 بجے ختم ہوئی ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بولنے کے لیے بے تحاشا الفاظ ہوتے ہیں، لیکن تو وقت کی کمی ہے اور میں زبردستی اس وقت آ گیا ہوں یہاں پر. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے برداشت کیا. محترمہ اسندہ شریف صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. سالنگا شاعرہ اور ماہر تعلیم پاکستان میں پہلے وزیر میں بطور پروڈیوسر بھی رہی ہیں. تشریف آپ نے عہدہ گھٹا دیا کنٹرولر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، اسٹیج پر براجمان شخصیات اور یہاں بڑے عرصے بعد شگفتہ چہرے دیکھنے کے لیے اس ہال کی شکر گزار ہوں کہ جو وقت نکال کر یہاں تک پہنچے. معزز خواتین و حضرات، میرے پاس تو ڈاکٹر صاحب کی صرف ایک کتاب پہنچی اور ایک ہی پہنچی، اور جو میں نے اس پر اظہاریہ لکھا ہوں جو آپ کو پیش کر رہی ہوں صاحب صدر کی اجازت سے. اس اظہاریہ کا عنوان ہے اب تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکراتا کون ہے. مزید کچھ لکھنا ایک کٹل کام ہے. اردو ادب اور عالمی ادب و ثقافت میں مزاح نگاری، مزاح گوئی اور مزاح کاری کوئی سہل کام نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزاح خود پر قابو پا کر لکھنا پڑتا ہے. اس میں عامیانہ پن نہیں ہوتا، پھکڑ نہیں ہوتا، تذیق نہیں ہوتی. اسے ایک ایسی صاف ستھری صنف اظہار ہوتا ہے جس میں شائستگی اور نکتہ آفرینی کی شرط کے ساتھ ہنسایا گیا. اسے ایک ایسی صاف ستھری صنف اظہار ہونا ہوتا ہے جس میں شائستگی اور نکتہ کی شرط کے ساتھ ہنسایا گیا ہو، اور یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں اور دونوں جیسے کہ کسی کا خاکہ اڑانا اور خاکہ لکھنا. ان دونوں معاملات میں تہذیب اور بد تہذیبی کے اشارے خود بخود مل جاتے ہیں. مزاح لکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ادھک تحقیق، شاہکار افسانے اور معرفت الاعلیٰ نظموں کی دنیا میں بچوں کا ادب لکھنا. بچوں کا ادب مخول اور ٹھٹھا نہیں ہوتا. اسی طرح مزاح کہنا اور مزاح لکھنا ایسا ہی ہے کہ بقول ابن انشا میں مزاح لکھتے ہوئے حالت کے قلب میں ہوتا ہوں. خواتین و حضرات، کاروان مزاح برائے نظری ادب کے سالاران فرحت اللہ بیگ، بطرس بخاری، ابن انشا سے ہوتا سید ضمیر جعفری، رشید احمد صدیقی، مشتاق یوسفی، عطاء اللہ قاسمی اور انور مقصود تک پہنچتے پہنچتے مختلف شکلیں بدلتا ہے، تاہم اس کا ایک قاعدے میں رہتا ہے. بات کردار کی ہوتی ہے، وگرنہ عارف قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. تاہم کاغذ کا مزاح لفظوں سے ممکن ہے. تھیٹر، فلم میں اداکاری اور جسمانی حرکات بڑے سپورٹو ہوتے ہیں. جملہ آفرینی، علامتی اور استعاراتی پیرائے اور بلا واسطہ اور بالواسطہ فکر کاری تحریری مزاح کے لیے ضروری ہیں، لیکن پوری شگفتگی کے ساتھ. ڈاکٹر مشتاق سحر نے اپنی فقاہیہ تصنیف اردو کی خاص کتاب میں لفظی جوہر دکھانے کی کوشش کی ہے. ان کے ہاں چچا چھتن، مرزا کلیج بیگ جیسے مزاحیہ کردار تو نہیں ہے، ایک کردار رائے بک بک ضرور ہے. گو کہ اس میں رائے یعنی اوپینین میکر کے معنوں میں آتا ہے. گو کہ اس میں رائے کا لفظ اوپینین میکر کے معنوں میں آتا ہے. تاہم اگر رائے کمیونٹی کے صاحبان ناراض ہو گئے تو رائے دینا بھی بند کر سکتے ہیں. تاہم اگر رائے کمیونٹی کے صاحبان ناراض ہو گئے
تو رائے دینا بند بھی کر سکتے ہیں۔ رائے بکبک کا کردار مصنف نے تخلیق کیا تو خواتین و حضرات اس عمل کی بہت گنجائش تھی کہ اس کے ذریعے بہت سی ضروری گفتگو ڈاکٹر صاحب کروا دیں۔ مصنف کے دل میں جو بھی بھڑاس تھی اسے رائے بکبک کے ساتھ جی بھر کر نکالتے، جس سے ان کا موقف مسلسل صیغہ متکلم میں کہنے کی بجائے ایک نئے کردار کے ذریعے بیان کیا، اور اس نئے کردار کا نام بھائی بے لاگ بھی ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، مصنف کی کتاب میں اولین دلچسپ بات یہ ہے کہ مضامین کے عنوانات صفحہ نمبر سے لگا نہیں کھاتے، یعنی آسانی کے لیے جو فہرست مضامین صفحہ نمبر کے مطابق لکھی، کتاب کے اندرونی صفحات میں مصنف اس سے متعلق۔ مثلاً فہرست میں مارے خوف کے بیوی پر مضمون پہلا درج کیا، لیکن اندر صفحہ 9 پر پہنچ گئے، جبکہ پہلے صفحات پر بے مہار تبصرے کے عنوان سے مصنف خود کو نمبر 1 پوری دھوس کے ساتھ لے آئے۔ ہو سکتا ہے لالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی اداکاراؤں کے سحر میں آ گئے۔ تاہم میرے خیال میں یہ بدحواسی نہیں ہے، یعنی جو ذکر کیا یہ بدحواسی نہیں ہے، بلکہ شرارتاً کیا گیا ہے، کیونکہ کتاب مزاحیہ جو ہے، جن موضوعات پر اپنا قلم کتاب میں موضوعات کا تنوع ہے، تاہم مصنف نے انسانی موضوعات سے زیادہ حیوانی موضوعات پر اپنا قلم صاف کیا ہے۔ جانوروں پر ان کی گرفت بہت زیادہ ہے اور اس میں بھرپور مزاح برتتے نظر بھی آئی۔ مرغ، ہاتھی، ہمدرد بندر، گھوڑا اور گدھے پر ان کی گرفت سچی اور اچھی ہے۔ صفحہ 82 پر گدھے کی تعریف یوں کرتے ہیں، کوٹ، گدھوں کی خوبی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن میرے دوست رائے بکبک کی رائے ہے کہ جھوٹ بولنا بیچارے گدھے کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ تو ہوشیار، چالاک، تیز ترار اور ذہین و فطین لوگوں کا کام ہے۔ ہمارا دوست رائے بکبک تسلیم کرتا ہے کہ اگرچہ شیر کی کھال پہن کر گدھا شیر نہیں بن جاتا، لیکن ایسا کر کے وہ کم حیثیت عوام الناس کو دھوکہ ضرور دے سکتا ہے۔ شادی کی بڑی رکاوٹیں ہیں، شادی کی بڑی برکات ہیں جو گدھوں پر بھی لاگو ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ گدھے بھی شادی کے بعد گدھے نہیں رہتے، شوہر بن جاتے۔ کتے سے متعلق ایک مضمون میں یوں لکھتے ہیں، کتے سے متعلق کوٹ، یہ سونگتا بھی خوب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زبردستی سونگتا ہے۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے تو وہ دوسروں کے معاملات سننے میں تو بہت ہی تیز ہے۔ انسان ہر بات کو فرض کرے سے شروع کرتا ہے، فرض کرے، مثلا پولیس فرض کر لیتی ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے، پولیس فرض کر لیتی ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے اور جیل بھجوا دیتی ہے۔ سائنسدان فرض کر لیتا ہے کہ جب گیند کو فضا میں اچھالا جائے تو گیند کی عدم دستیابی کی صورت میں یا گیند کی عدم دستیابی کی صورت میں پکڑی اچھالی جائے تو وہ واپس زمین پر گر جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 100۔ ڈاکٹر مشتاق صاحب کے ہاں مزاح لکھنے کی صلاحیت کمو ہے، بس یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اسے لکھتے ہوئے اظہار تفاخر اور شدت سے بچنا ہوگا، کیونکہ دنیا کا بڑے سے بڑا مزاح نگار شوریدگی اور شدت سے پرہیز کرتا ہے۔ ویسے بھی یہ ہنر ہماری پارلیمنٹ اور جلوسوں میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ شوریدگی جذبات کے بدترین نمونے شاذ و نادر قوم کو ہنسانے کے لیے یہ لوگ پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ مصنف کی ناراضی شوریدگی میں کیسے ڈھلی یہ دیکھیے۔ مصنف کی ناراضی شوریدگی میں ڈھل کر یہ روپ لیتی ہے، کوٹ، میں آپ لوگوں کے اعتراضات ماتھے کی شکلوں پر رکھتا ہوں، میں آپ لوگوں کے اعتراضات ماتھے کی شکلوں پر رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس خاص کتاب کو دیکھنے کے لیے خاص نظر بھی تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو یقیناً آپ کے پاس نہیں ہے۔ مگر میرا کہنا کچھ اور بھی ہے، ڈاکٹر صاحب اس للکار سے پرہیز فرمائیں، کیونکہ تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس تو چونکہ نوکدار جملوں کی کاٹ پہلے سے ہی موجود ہے، تو بس سرنج لگاتے ہوئے ذرا شفقت کا مظاہرہ فرما دیا کیجیے
تاکہ وہ معاملہ اذیت کے باوجود پرلطف بن جائے، اور کیونکہ آپ کے پاس تو کاردار جملوں کی بہتات پہلے ہی ہے، بس سرنج لگاتے ہوئے ذرا شفقت کا مظاہرہ کیا کیجیے تاکہ اذیت کے باوجود پرلطف بن جائے اور مزاح خود بھی حالت شدت میں نہیں بلکہ حالت کرب میں تخلیق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید یہ ہنر مزاح رکھنے کے باوجود ان کے بعض مضامین مضمون تو رہے، فکاہیہ نہیں بن پائے۔ مصنف کے بعض شگفتہ جملے کسی طرح توجہ سے خالی نہیں۔ صفحہ نمبر 10 پر کہتے ہیں، توجہ چاہوں گی، صفحہ نمبر 10 پر کہتے ہیں کہ دل کو یہاں وہاں گرانے سے کہیں بہتر ہے کہ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر تقسیم کر دیا جائے۔ صفحہ 39 پر کہتے ہیں کوٹ، بھلا یہ بھی کوئی لائف ہوئی، بھائی میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو مرنا بھی دھوم دھام سے چاہیے، وہ یوں کہ کوئی جنازے کے ٹائم پر کھڈا ڈال رہا ہو تو کوئی جنازے کے روٹ پر۔ کتاب میں بعض مقامات پر ڈاکٹر صاحب نے معروف اشعار کی مزاحیہ تزمین کافی عمدگی کے ساتھ کی ہے۔ کہتے ہیں، خدا نے آج تک اس شوہر کی بیوی نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس شوہر کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدل دیں۔ خدا نے آج تک اس شوہر کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا۔ اور خواتین و حضرات، میں آخر میں اس کتاب کے خوبصورت ٹائٹل کا ذکر کرنا چاہوں گی، جو معنی خیز بھی ہے اور مضامین کے طرز مضمون اور ترتیب مضامین کے مطابق بھی ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں اس دور پراشوب میں اور ان گورکھ دھندوں سے لپٹی ہوئی فضا میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک ہمت کی، ایک جرت پیدا کی کہ مزاح لکھنا شروع کیا۔ ہمارے ہاں تو کالموں کے اندر بھی مزاحیہ کالموں کے نام پر بھی مزاح نہیں ہوتا، طنز اور تعارض ہوتا ہے۔ طنز، تعارض اور مزاح میں بہت بڑا ٹیکنیکل فرق ہے۔ طنز میں اور تعارض میں اور اعتراضات میں اور مزاح لکھنے میں بہت بڑا فرق ہے، اور مزاح ان سب میں ٹیکنیکلی مشکل بھی ہے اور سب سے زیادہ مؤثر بھی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ لوگوں کی یہاں موجودگی ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ آپ ایک مزاح کے لیے آئے ہیں، ہنسنا چاہتے ہیں، مسکرانا چاہتے ہیں، اور الفتوں کو کچھ لمحوں کے لیے آپ بھول جانا چاہتے ہیں۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اور مزاح کے لیے ایک آخری شعر کہوں گی کہ اس پر چلتے رہنا ہے، خوب چلنا ہے، اور یہ اس طرح چلنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھ میں سورج کوئی منور تھا، مجھ میں سورج کوئی منور تھا، روشنی بانٹتا رہا میں بھی۔ عاطف مرزا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مختصر ہدایت عاطف مرزا صاحب معلوم ہے۔ میں مختصر اظہار خیال یہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ وہ ہے مشتاق اور کھڈے باز، یا الہی ماجرا کیا ہے۔ صاحبان علم و ادب، ابھی ہمارا قلم اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ ہونے پایا تھا کہ مین نویس کا حکم مانتے ہوئے ہم نے ملک کے سنجیدہ اور مزاحیہ جرائد و وسائل کی راہ پر اپنا ٹانگا ڈال دیا۔ راہ میں چلتے چلتے ایک سنگ میل آیا جو چاند پر واقع تھا۔ یہ وہی چاند تھا جو اپنے میں پیر جنگلی والا چاند۔ وہاں پر ایک بڑی ہسوڑ بستی تھی جس میں لکھنے والے ہنساتے تھے اور دنیا ہنستی۔ اسی علاقے میں لفظوں کی گولیاں بانٹنے والے ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب اور پھڈے باز بھی تھے۔ کچھ عرصہ تک تو ہم آخری کتار میں بیٹھے ان کے مریض رہے، پھر پیشہ ورانہ بھاگ دوڑ آ گئی۔ درمیان میں چوری سے تو گیا لیکن ہیرا پھیری سے نہ جا سکا۔ ایک بار پھر 1999 میں چاند پر کمند پھینکی، بارے دیگر ساحر صاحب کی گولیاں کھائیں، مگر یہ ساتھ زیادہ نہ چل سکا۔ ایک پگڈنڈی ہمیں مزاج سے نکال کر خطاطی تک لے گئی، ساتھ ہی پیشہ ورانہ چکی کی مشقت بھی بڑھ گئی۔ چلتے چلتے کہانی میں داخل ہوئے جناب ڈاکٹر عزیز فیصل،
जिन्हें मसनद सदारत की बजाय आज बीमारी ने आ लिया है। अब से 3.5 बरस पहले उन्होंने नसरी निगारों की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया। तो पहले ही हल्ले में कोई 8-10 कच्चे पक्के निगार धर लिए। गिरफ्तारी का परवाना इस अंदाज से तहरीर किया कि तमाम मुल्जिमान अज खुद गिरफ्तारी देने पहुँच गए। यूँ गुफ्तगू के ज़ाफ़रानी मुनासरे का आगाज़ हुआ। कुछ अर्सा पहले डॉक्टर साहब ने खबर दी कि एक मुल्जिम बनाम मुश्ताक अहमद सहर और फड्डेबाज की सरगर्मियाँ सामने आई हैं, जिन्होंने 3 बस्ता नीम मतलब मजाक के जराइम का इर्तिकाब किया। अब इनके लफ्ज़ी जराइम का पलंदा यहाँ सबके सामने पेश है, तो आज फड्डेबाज का बुआ ही गया। साहिब वो मिज़ा लफ्ज़ी या सौती गुफ्तगू का नाम है। फ़िरका मज़ाहिया के ये बुजुर्ग मुआलिज बड़ी चालाकी से मरीज़ान गम को गोलियां दे रहे हैं। सबूत के तौर पर पेश किए जाने वाले ये तीनों डब्बे मज़ाहिया कैप्सूलों, गोलियों और शरबतों से भरे हुए हैं। डॉक्टर साहब के फ़नो हुनर पर अहबाब भरपूर गुफ्तगू कर चुके हैं। मेरी राय उनके सामने बहुत हकीर है। अलबत्ता ये तस्दीक ज़रूर करता हूँ कि अदब के क़वायद व ज़वाबित के हिसाब से रिवायाती यूसफ़ी से हम आहंग तहरीर है डॉक्टर साहब। किताबों पर बाकायदा बल्कि अलकायदा किस्म का तबसरा बशर्ते ज़िंदगी मुस्तकबिल करीब में पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया। किताबों पर बाकायदा बल्कि अलकायदा किस्म का तबसरा बशर्ते ज़िंदगी मुस्तकबिल करीब में पेश करने की जसारत कर सकूँगा। आज डॉक्टर साहब से मुलाकात की तजदीद इस एजाज़ के साथ हुई कि इस महफिल में इन्हें सुखन मिला। चलते चलते डॉक्टर साहब की खिदमत में इस गुफ्तगू के मुनासरों में बाकायदा शिरकत की दावत भी पेश कर रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि वो हमारे हस्पताल गुफ्तगू के रजिस्टर्ड मरीज़ान गम का इलाज करने ज़रूर आया करें। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन अली रियान साहब को दावत दूँ। मैं अपने पैनलिस्ट का और जिन्होंने इज़हार ख्याल किए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरमा और सालानिगार हमारी और वाइस तालीम सबा काज़मी साहिबा, खातून उस्मान साहिबा और फरमिंदा शमीर साहिबा और मौके से बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अली रियान कियानी साहब से दरख्वास्त है वो तशरीफ़ लाएँ, चेयरमैन वाइस साहब राइटर। मैं इनको कहता हूँ कनेक्टिंग पीपल, बहुत प्यार करने वाले हैं। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन ये सबूत देते हैं कि लोगों को कैसे जोड़ना है, कैसे मिलाना है। अच्छा, कोई इख्तिलाफ नहीं, जो कह दे। मैं बहुत जूनियर हूँ उम्र पे भी इनसे, लेकिन इतनी शफकत करते हैं कि मुझे मजबूरन ये कहना पड़ा। आपकी तालियों में तशरीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नाम है मैं हूँ मुश्ताक जफा। मैं हूँ मुश्ताक जफा। मज़मून इनके मज़ामीन पढ़ते हुए मरवत के बावजूद भी अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ रही तो फ़ौरन से पेशतर टाइटल को टटोलिए। उस पर किसी मसीहा का नाम तो नहीं लिखा हुआ। ये मसीहा भी तकल्लुफ़ में मुँह से निकल गया, वरना जो भी इनके दरे दरदवा पर हाजिर हुआ, आसमानों के दर उसके लिए वाह हो गए। हमारे ममदू के बारे में बेपरखी ये भी उड़ाई गई है, वो गाड़ी बहुत आहिस्ता चलाते हैं। हालांकि हम गवाह हैं, वो जब भी गाड़ी उड़ाने पे आए कचरे तक पीछे रह गए। उनका नामे नामी आज तक जितने भी दबिस्तानों में लिया गया, उनसे कहीं ज़्यादा उन कब्रिस्तानों में लिया गया जहाँ उनके पुराने मरीज दफन हैं। खून के शौकीन के लिए तो गोया वो तीर हैं, एक ऐसा तीर है जिसका निशाना चूकने में ही नहीं आता। उनका अदबी कटकाट यूँ समझिए, उनकी सारी किताबें लफ्ज़ मज़मून के अतबार से उनके कद पे चली गई हैं, यानी कि दरमियानी। कौन कहता है उनकी तहरीर किसी को हंसा नहीं सकती? आप उनकी किताब किसी पागल खाने में पहुँचा कर तो देखिए। दूर क्यों जाइए, एक रोज़ कोई कारी उनकी किताब देख कर हंस दौरा हो रहा था। हमने पूछा बहुत दिलचस्प है क्या? बोला मैं जब भी उनकी किताब शुरू करता हूँ दरमियान में डाकू के लताइफ रख लेता हूँ और हमारे हंसी के लोट पोट हो जाता हूँ।
हंसी से याद आया, एक रोज़ हमारे ममदू अपनी लिखी किसी बाट पर पेट पकड़ कर रह गए और हमारे हंसी के घास पर लोट पोट होने लगे। जब उनके बाल और घास हमरंग हुए तो करीब से गुजरता कोई कमबख्त पूछ बैठा, अरे साहब ये क्या, अपनी बात में क्यों यूं हंसता है क्या? घास से अपने बालों को झाड़कर कहने लगे, उठ बैठे और कहने लगे, अल्लाह ना करे नावागूर, मैं अपनी लिखी बातों पे हंसूं, मुझे तो उन लोगों पे हंसी आ रही है कि वो मुझे पढ़कर रोते क्यों हैं। ये भी देखा कि वो अक्सर रातों को अपने गले में लटकी टूटी खोल लेते और फिर इसे अपनी किताबों की जिद पर रखकर बारी बारी यूं दबाते कि गुमान गुजरता कोई अनाड़ी किसी अल्लड़ दुशीज़ा का निज़ाम तनफ़ुस चेक कर रहा है। फिर जो ही जरा सी खड़खड़ाहट अपने कानों में पाते खुशी से खिल जाते और चीख उठते, जिंदा है मेरी किताबें, जिंदा है। किताबों पे ही वकूफ नहीं, वो अपने उन तमाम मज़ामीन को भी बकाए दवाम की सनद दे चुके हैं जो कि आलमे ख्याल में भी नहीं पटक रहे। सच है, आदमी एक बार किसी अस्पताल में मालिश लग जाए तो बाकी सारी उम्र अपने कालीन को भी मरीज ही गर्दानता रहता है, और वो भी ज़हनी जो अपने मालिश की हर बात पे सब मुद्दा चला जाता है। अब लोगों के मुंह तो बंद नहीं किए जा सकते। बताने वाले बताते हैं कि एक रोज़ तरंग में आए तो अपने कंपाउंडर से कहने लगे, सोच रहा हूँ ये जो मुख्तलिफ रंगों की दवाइयों के विश्वास कूलर यहाँ पड़े हैं, क्यों ना इन्हें बेशक वक्त अपनी किताबों पर उठेल दूँ। मगर वो क्यों सर? कंपाउंडर हकला कर रह गया, बोले शायद इसी से तहरीर में कुछ रंग आ जाए, इस तजवीज़ पर अमल होने को था कि उनकी एक तरहदार नर्स बोल पड़ी, सर मेरे पास इससे भी बेहतर एक नुस्खा है। वो क्या? उन्हें अपने कानों पे एतबार और नर्स पर प्यार आते आते रह गया। इस बार वो तरादार उनके कान के पास चली आई और बस वो दिन है और आज का दिन। वो जब भी अपनी किताब किसी दोस्त को दान करते हैं तो उस पर उसी तरादार की बताई हुई किसी ऐसी दवाई को जरूर छिड़क देते हैं कि आदमी टाइटल छूते ही होश से सीधा वादिये मदहोश में चला जाता है। अभी पेश लफ्ज़ के पेश ही होता है कि सीधा ख्वाबे खरगोश में चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ अफसानकार, फिल्म और प्ले राइटर अली अलियानी, मैं खुश आमदीद कहता हूँ कलर सईदा से आए हुए प्रेस क्लब कलर सईदा के सदर शेख कमरुल इस्लाम, साफी मोहम्मद जावेद इकबाल, डॉक्टर आसिफ, शेख उस्मान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम के लास्ट आखिरी पैनलिस्ट को दावत देने से पहले मैं साहिब सदस्य को अच्छी और डॉक्टर साहब का भी चूँकि दोनों लोगों से ताल्लुक़ है, लिहाजा ये मजमून लिखा, ये मजमून 2 साल पुराना है, 2 साल बासी है, लेकिन चूँकि कुतुब भी नई नहीं है, लिहाजा ये बासी मजमून आप मुलाहिज़ा फरमाइए। चेक कर लें, एक्सपायरी डेट इसकी नहीं खुली। इसका आप यूँ समझ लें कि ये वो वक्त है जिसका निकाह हो चुका है और आज रुखसती हो गई। जब न शुद्ध 3 शुद्ध डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब की 3 कुतुब, उर्दू की दरमियानी किताब, उर्दू की आम किताब और उर्दू की खास किताब का तबसरा। इतवार की एक सुहानी सुबह, डॉक्टरों के लिए हर इतवार की सुबह बहुत सुहानी होती है कि उस रोज़ सिवाय बीवी के किसी और से मुँह माली नहीं करनी पड़ती। तो इतवार की एक सुहानी सुबह हमें जनाब उबैद बाज़िर
کی مس کال اور جناب اورنگزیب کی شارٹ کال میں ان کی آمد کی نوید سنائی۔ اطلاعی گھنٹی سن کر انہیں خوش آمدید کہنے کو گھر سے نکلے تو وہاں 2 نشر، 4 شد کے مصداق، 3 واقف کار اور 1 اجنبی نظر آئے۔ الیک سلیک کے بعد تعارف کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ چلا کہ اجنبی ہمارے ہی ہم پیشہ ہیں، تو بحیثیت ڈاکٹر نسخہ جات لکھ کر مریضوں کے درد و غم میں کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی قلم کی نوک سے مزاح و طنز کی نہریں بھی کشید کرتے ہیں۔ دعا و سلام کے بعد بغیر کسی تنقید کے ڈاکٹر صاحب نے اپنی 3 عدد کتابیں داغ دیں، یعنی یکنشد 3 شد۔ اس پر جواب آمغزر کے طور پر ہم نے بھی یہی عمل دہرایا اور نثری مزاح کی کتب کا جواب مزاح کی منظور کتب سے ترکی بترکی دیا۔ آدھے گھنٹے کی مختصر سی ملاقات میں ہم موصوف کی شخصیت کو کجا ان کے چہرے مہرے کو بھی بالتفصیل نہ دیکھ سکے، البتہ جب ان کی پہلی کتاب جس کا نام اردو کی درمیانی کتاب تحریر تھا پڑھنی شروع کی، جس میں موصوف نے بقلم خود اپنا تحریری عکس بھیجا تھا، تو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مصنف سچے اور کھرے طنز و مزاح نگار ہیں، کیونکہ انہوں نے طنز کا نشتر چلاتے ہوئے اپنی ذات کو بھی نہ بخشا تھا۔ اپنے مضمون سیلف میڈ بایوگرافی یعنی خود نمائی میں اپنا حلیہ کھینچتے ہوئے اپنے قد کے بارے میں فرماتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے قد کے بارے میں محض مختصر قد کے الفاظ صحیح رنگ نہیں جما رہے، بس یوں سمجھ لیں کہ بڑوں کے ساتھ کھڑا ہوں تو کھڑا نہیں لگتا، بیٹھا لگتا ہوں، جبکہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں کھڑا رہ کر بھی کھڑا نہیں لگتا بلکہ بیٹھا ہوا ہی لگتا۔ اپنی ناک کے بارے میں یوں رقم تراز ہوتے ہیں، یہ تو ہماری کثر نفسی ہے کہ ہم اپنی ناک سے محض اتنا ہی کام لیتے ہیں جتنا قدرت نے سونپا ہے، یعنی نتنے پھلانے کا بنیادی کام اور ضرورت پڑنے پر سانس لینے کا اضافی کام، ورنہ یہ تو اتنی بڑی ہے کہ ہم اسے کھانا کھانے کا کام تک نہیں۔ اپنی ذات سے آپریشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ڈاکٹر مشتاق معاشرے میں پھیلی خامیوں اور خرابیوں کی بھی نشتر قلم سے جراحت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق نے اپنے اوپر تنقید سننے کا حوصلہ اور قوت برداشت بھی بدرجۂ عتم موجود ہے۔ اس بارے میں لکھتے ہیں، کتاب کے بارے میں کسی ایک بھی صاحب کو اظہار خیال کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، سب نے مصلحت سے کام لے کر سرکاری و غیر سرکاری نیز مضبوط معاشی و اعلیٰ معاشی کی حیثیت کے مطابق کتابوں کی صرف تعریف و توصیف کی۔ ڈاکٹر صاحب کی کھلی دعوت کے سبب ہم نے ان کی تحاریر پر سچا تبصرہ کرنے کی ٹھانی ہے۔ اب جگر تھام کے بیٹھو۔ سے پہلے ہم اس پہ درج نام میں پائے جانے والے تخلص سحر کو دیکھ کر چونک گئے اور شاعر ہونے کے سبب ان سے قلبی لگاؤ پیدا ہونا شروع ہوا، جو ان کی کتاب میں شامل نثری اشعار اور مضمون مزید خود نمائی میں شاعری سے دو ٹوک انداز میں براعت کے اظہار نے فوراً ختم کر دیا۔ نفس مضمون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور اٹکھیلیاں تو مزاح نگار کا حق ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب پڑھتے ہوئے پہلی بار دیکھا کہ صاحب کتاب نے کتاب کی فہرست کا وہ تیا پانچہ کیا ہے کہ الامان الحدیث۔ مضامین کی ترتیب میں اس قدر بے ترتیبی شاید اس دور انتشار کی عکاس ہو۔ ناطقہ سربہ غریبہ ہے، اسے کیا کہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی جانوروں سے بہت زیادہ دلچسپی ان کی تحریروں سے عیاں ہے۔ تینوں کتابوں میں پائے جانے والے جانوروں کے مضامین اس بات کی کھلی نشاندہی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں بغیر کسی تفریق کے
انہوں نے جنگلی جانوروں اور پالتو جانوروں سب کو ہی اپنے قلم کے حصار میں لے لیا ہے، لہذا مرغ، گھوڑا، ہاتھی، گدھا، بندر، شیر، بکری، لومڑی، گائے، اونٹ، بھینس اور بلی پر جدا جدا مضامین ڈاکٹر صاحب کی جانور پرستی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور یوں ان پر MBBS ڈاکٹر ہونے کے بجائے ویٹرنری ڈاکٹر ہونے کا خواہش ہونے لگتا ہے، جسے انہوں نے ڈاکٹروں اور میڈیکل کے شعبے پہ مضامین لکھ کر دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابن انشا سے بہت متاثر نظر آتے ہیں۔ ابن انشا کی طرح انہوں نے بھی پرانی کہانیوں سے نئے مطالعے کو عکس کرنے کی کوشش کی ہے، مگر صرف نام کی حد تک، کہ باقی سارا کام ان کا اپنا ہے، اور اس پر ابن انشا تو کیا کسی اور انشا پرداز کی بھی چھاپ نظر نہیں آتی، اور وہ ڈاکٹر یونس بٹ کی طرح مشتاق احمد یوسفی کے فین بھی نہیں کہ جا بجا ابن انشا کی تحریر کوٹ کرتے ہوئے وابین کا استعمال بھول جائیں۔ ان کے موضوعات میں تنوع اور فکر میں تازگی ہے، سامنے کی بات کو اس خوبی سے بیان کرتے ہیں کہ قاری بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ وہ بات ہی بات میں نقطہ آرائی کے جوہر دکھا کر قاری کو اپنا دلویدہ کر دیتے ہیں۔ موضوعات کی وہ قانونی گلشن میں بکھرے رنگ برنگے پھولوں کی طرح دل کو شگفتہ رکھتی ہے۔ محاورات کو ظرافت کا لبادہ پہن کر ان کا برمحل استعمال بھی ان کی تحریر کا خاصہ ہے۔ روٹی پکانے کا صحیح طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس طریقے کو لڑکیاں علم برائے علم کی خاطر پڑھ سکتی ہیں، حلالی بیویاں دل لگی کے لیے پڑھ سکتی ہیں، جبکہ مرد حضرات لازماً علم برائے عمل کی خاطر پڑھیں۔ ایک اور مضمون میں گدھوں کے خصائص پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، بعض نازک مزاج لوگوں کو گدھے کی آواز کرخت لگتی ہے، لیکن ذرا سبزی منڈی یا بکرا منڈی نکل جائیں، یہاں انسان ان سے بھی زیادہ بھیانک آوازیں نکالنے میں مصروف رہتے ہیں۔ اردو کے زعفرانی ادب میں میڈیکل ڈاکٹروں کا ہمیشہ سے بہت عمل دخل رہا ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان سے لے کر ڈاکٹر یونس بٹ تک اس میں بہت سے نامور اور گمنام لوگ شامل ہیں۔ گمنامی کا سبب ان ڈاکٹر ادبا کی نااہلی نہیں بلکہ PR سے دوری اور اپنے شعبے میں بےحد مشغولیت شامل ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب جلد اس نقطے سے آگاہ ہو جائیں گے اور کلینک کے ساتھ ساتھ ادبی محفلوں کا بھی رخ کریں گے۔ شکریہ۔ یہ ایک چٹ میرے ہاتھ آئی ہے، شاہدہ صاحبہ جو ہے ان کو میں دعوت دوں گا لائیں اور تشریف آئیں، اور سبا کاظمی صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ آئیں اور کتاب پیش کریں۔ سلطان مفتی صاحب کا ان کی آمد کا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد فاطر الوجود والكرم عليه وسلم۔ آخر میں وہ الفاظ بےمعنی ہو جاتے ہیں، لوگ سن سن کے تانگی ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں بس 2 منٹ کی گفتگو ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ میرا کام یونیورسٹی سے ہے اور تحقیق کروانا میرا کام ہے، تو ڈاکٹر صاحب پر تو پہلے ہی MPhil کے 2 کیسز میں دے چکا ہوں اور وہ کام ہو رہا ہے۔ جتنے افراد یہاں پر آئے انہوں نے گفتگو کی، عمدہ انداز سے گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب کے اوپر طنز بھی کی اور ان کے مذاق کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جو تحقیق کر رہی ہے اب تک وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی عمدہ ان پر کام ہو رہا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ آپ محظوظ ہوں گے جب وہ کیسز سامنے آئے گا۔ انہوں نے تو جو مذاق میں کام دکھانا تھا دکھا دیا، اور اکثر آپ لوگوں نے ان کے قد پر انہوں نے اپنی تحریروں میں جو کچھ بھی کہا، لیکن میں نے ان کا علمی قد بہت بڑا کر دیا، اور مذاق میں انشاءاللہ تعالیٰ جب کیسز ریسرچ سامنے آئے
लोग इसे एक खुश किस्मती समझेंगे कि ये हमारे दरमियान में एक ऐसा शख्स है जिसे मजाक भी बना सकता है, क्योंकि ऐसी ही इनकी तहरीरों को हमने थीसिस की सीरत में नहीं बनाया। मैंने जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे ये कहा कि इनके जुमलों को लिया जाए और उसका नफ्सियाती हवाले से और फलसफियाना अंदाज से तजिया किया जाए कि आखिर वो कौन सी ऐसी ज़रूरियात हैं, वो ऐसी कौन सी माशरती जो ज़रूरियात हैं और नफ्सियात हैं या तकाज़े हैं जिनको पूरा करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब चले हैं। लिहाजा वो स्टूडेंट बहुत उमदा काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको अपने डॉक्टर साहब के बारे में नोटिस मिलेंगे की सतह पर और वो काम हो रहा है। जहाँ तक इनकी किताब का ताल्लुक है, जैसे सारे अखबार आए और यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, तो मैं भी जैसा बदकिस्मत हूँ कि किताब तो मैं ना पढ़ सका अपनी मसरूफियत की वजह से। कल ही से आपको से वापस आया एक लेक्चर का वहाँ जैसे यूनिवर्सिटी गया हुआ क्या अफसर के लिए आज अभी आते हुए भी देर हो गई, डायरेक्ट से आपको से आना है। तो डॉक्टर साहब की किताब का कोई अंदाज़ा नहीं कि ये मार्केट में सेल हो या ना हो, कोई पता नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब की ये किताब ज़रूर किसी में हासिल करेगी। और आज के दौर कोई भी बंदा, कोई भी शायर, कोई भी अदीब, कोई भी मुहाफ़िज़, कोई जिसको भी आते हैं कोई किताब होता है तो बहुत बड़ा आप समझ में हिस्सा करें कि हम यहाँ पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और ईजी सोर्स ढूंढते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सब कुछ जो दरवाज़ा क्या है तो किसी के बारे में नेट पर बेसिस बताने गए थे तहकीक करने, तो उस इस दौर में अगर अवसर में मुलकी है और किताब लिखी है तो बहुत बड़ा किताब लेकर और कोई भी अवसर के पीड़ा उठाया और किताबें जो है वो सामने लेके आए। इसी वजह से बहुत अहमियत की हामिल किताबें अभी रिसर्च सामने आएगी तो आप पहले हैरत होगी कि अच्छा अवसर ने ऐसा फलसफियाना एक तथ्य देने की कोशिश की है कि यहाँ पर हमारे माशरती मसाइल में इंसानी जो जज्बात हैं, तासरात हैं, एहसासात हैं, उसके ऊपर किस तरह से डॉक्टर साहब ने जावेद कलमनामा और अपने अल्फाज को समय खास की सीरत बनाया, बड़ी बात है। लिहाजा मैं तो बहुत खुश हूँ, इनका दोस्त हूँ, इनका कदरदान हूँ और उबैद साहब की इजाज़त से मैं डॉक्टर साहब को अपनी तरफ से असरदार इसलिए पेश कर रहा हूँ, पता नहीं है किताब से मेरे भाई हैं ये और मैं ये समझता हूँ कि ये किताबें जो है ज़रूर देखें। और मैं आप साहिब इल्म बैठे हुए हैं, आपके सामने तो मेरे पास कुछ भी आप लिख नहीं रखते, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आज के दौर में अगर हम अपनी नस्ल को सही इल्म पहुँचाना चाहते हैं, सही तौर पर उनको उनकी ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें किताबें लिखनी चाहिए। अगर ज़रा से भी आपके पास कुछ नॉलेज है, कभी पढ़ा हुआ है, कुछ मवाद आपके पास वक्त नहीं है, ज़रूर निकालें और किताबें लिखने की कोशिश करें। और मैं खालिद मुटाल साहब अक्सर मुझसे प्लांट लेते रहते हैं और ये मैं बड़ा मानता हूँ कि टाइम का बड़ा उमदा तीसरा कहता हूँ उससे पहले उनके लिए जो भी मेरे शागिर्द हैं और सारे उनको मैं किताबों के ऊपर लगाया हुआ है। आज मैं 300 पीसेस एंड पे सुपरवाइज कर चुका हूँ और मेरी कोशिश है कि 300 किताबें मार्केट में आएँ और लोग पढ़ें। लिहाजा आपकी मौजूदगी में डॉक्टर साहब को एक मोहब्बत से प्यार से मजाक में कह रहा हूँ कि किताब लिखे ना लिखे 10,000 रुपया दे रहा हूँ ताकि तो बहुत सारी किताबें छापते रहे तो ऐसा किए जाने से मेरी बात इतनी है। आजकल लफ्ज़ औकात बड़ा सियासत में आया हुआ है तो मेरी बस इतनी ही औकात है कि 10,000 दे सकूँ, मेरी मैं पेश कर रहा हूँ 10,000। डॉक्टर इशफाक साहब वाइस साहब राइटर के उसमें इजलास में आते हैं तो इनकी शफ़क़त, इनकी मोहब्बत वहाँ भी ऐसी ही होती है और इनकी सकाफत वहाँ भी जो है जारी और सारी रहती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने उत्तर अदाई की राइटर्स के लिए। मैं समझता हूँ कि जो एक लफ्ज़ भी लिखता है ना
तो वो उसका कोई लेवल बदल नहीं है, और उसी मेयारात को तो जांचना और किसी फर्क करना बहुत दूर की बात है। अदब के फ़रोग़ के लिए और बड़े खलूस के साथ दोस्तों ने अपना अपना हिस्सा इसमें डालना मेहनत की है। ये कोई इसका ये मतलब नहीं कि कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बतों का एक अंदाज़ है, डॉक्टर अशफाक साहब की मोहब्बतों का एक अंदाज़ है। और उस्ताद कहते हैं वो 1 रुपया भी इनाम जब देता है तो वो बहुत बड़ा एजाज़ होता है। तो मेरे ख्याल में इसलिए डॉक्टर मुश्ताक साहब ने उसे कबूल भी किया। लेकिन यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि हम दोस्त मिलकर एक दूसरे राइटर दोस्त को जो पजीराई देते हैं तो वो हमारे खालिस्तन फ़रोग़ अदब के लिए और इंतहाई खलूस के साथ हम वो काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। कहानी राइटर्स की कि उन्होंने इतना खूबसूरत जो है वो उन्होंने महफिल सजाई। और आप यकीन कीजिए कि कभी भी किताब के ऊपर जब बात हो रही हो, एक तो लोग बहुत कम आते हैं और दूसरा इतना जो मुसलसल जो है वो एक सिलसिला जारी है किताबें देने का और साथ साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू का, जिससे महफिल जो है वो जाफरानिज़ार बन जाती है। तो बहुत शुक्रिया आपका और अल्लाह ताला आपकी इन तमाम कोशिशों में बरकत फरमाए और इस तरह से आप अदीबों की हौसला अफजाई करते रहें। किताब के हवाले से मैं मुख्तसर ही बात करूँगी क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि मेहमान जो है साहिब सदर और सब लोगों की ख्वाहिश है कि ज़रा अगर मुझसे बात कीजिए तो अच्छा है। मैं एक इक़्तिबास से आपकी जो है वो आगाज़ करती हूँ। याद रहे कि हर वक्त रंजीदा और संजीदा रहने वाले, दुनिया को दुखों का घर समझने वाले, दुनिया की इस्लाह के गम में हलकान रहने वाले और मुस्कुराहट से कोसों दूर भागने वाले लोग भी एक कुतुब से कमाहक्का हो फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसे हजरात को तो मैं ये भी नहीं बताता कि मैं मज़ाक लिखता हूँ, वरना वो फ़ौरन नसीहतों पर उतर आते हैं कि क्या वाहियात शौक़ पा रखा है तो एक काम करें, संजीदगी से लिखें। हालांकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि मैं मज़ाक संजीदगी से लिखता हूँ और ये बात दुरुस्त है। मज़ाक लिखना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ किस तरह शायरी और नसर निगारी, अफसाना निगारी इंसान की लघु में होती है, इसी तरह से मज़ाक निगारी भी आपकी ज़रूरत में पाई जाती है। अब मज़ाक जो है वो जैसे कि आपने लिखा कि जो संजीदा लोग हैं उनके लिए आप नहीं लिखते या वो नहीं महसूस हो सकते, तो मैं समझती हूँ कि संजीदा लोग ही मज़ाक से महसूस हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पढ़े लिखे और माशरे का दर्द दिल में रखने वाले, इस्लाह करने वाले लोग ही उसकी सही गहराई तक पहुँच सकते हैं। वरना मज़ाक की जिस तरह के बहुत सी किस्में हैं, आप देखते हैं कि मज़ाक निगारी में थिएटर के ऊपर 2 लोग एक दूसरे के साथ बातें करके वो चमड़े का वो एक दूसरे के हाथ पे मारते हैं और उस तरह बात करते हैं। वो बात मेरा ख्याल है हमारे जैसे लोगों को इतनी ज़्यादा अपील नहीं करती। इसी तरह से जो अपनी शक्लें बिगाड़ कर या मुख्तलिफ तरह के मुँह बनाकर जो मज़ाक पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो भी संजीदा तबके के लिए नाकाबिल कबूल है। संजीदा तबके के लिए लिखा हुआ मज़ाक बहुत अहम है। और दूसरी बात ये कि एक और जो मैंने आपकी किताब के हवाले से सुना कि आप जानवरों के ऊपर बहुत आपने लिखा है, लेकिन एक जानवर रह गया आपसे, तोता। तोते के बारे में बड़े मशहूर वो बड़ा इंटेलिजेंट वो है, जानवर है, मतलब परिंदा है कि एक दफ़ा एक दुकान के बाहर एक पिंजरा लटका हुआ था, उसके अंदर तोता था और उसके पास से रोज़ाना एक शख्स गुजर के जाता था। न जाने तोते के दिल में क्या आई, जब भी वो गुजरता उसको वो गाली देता। एक दिन उस शख्स ने दुकानदार से कहा कि भाई अपने इस तोते को मना करो, ये मुझे जब भी गुजरता हूँ ये मुझे गाली देता है। दुकानदार ने तोते को थोड़ा सा मारा पीटा। अब कुछ दिनों बाद जो है फिर वो गुजरा तो तोते ने उसको देख के खामोश हो गया। वो बार बार उसको मुड़ के देख रहा था
कि कहीं तोता गाली तो नहीं दे रहा। आगे जब गया पीछे मुड़ के देखा तो तोता कहता समझ के वो सोची कहना चाहना। तो बात यह है कि तोते जैसी उसके ऊपर लगता है अब अगली किताब में आप जरूर लिखेंगे। फिर आपने अपने उसमें राय बकबक के बारे में कहा, तो ये किताब बहुत आम है जिनको हम ख़वातीन मशवरा काम कहते हैं। जहाँ पे आपने कोई काम शुरू किया मशवरा मौजूद है, बगैर सोचे समझे कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपने किस तरह से उसके साथ निपटना है, वो अपना मशवरा देते हैं और बड़ी धौंस से देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उस मशवरे के ऊपर अमल करने के लिए आपको आमादा भी करते हैं और फोर्स भी करते हैं। तो बहुत खूबसूरत आपकी किताब, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। और इस तरह की किताब मेरा ख्याल है कि डॉक्टर हजरात भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हजरात के पास जो लोग आते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जो है वो जुड़े हुए, तो वो बताते खुद भी जब आपको अपनी दास्तान सुनाते हैं अपनी बीमारियों की, तो उसके अंदर भी बड़े मज़ाहिया पहलू निकल आते हैं। तो आपको मैं आपकी किताब के ऊपर मुबारकबाद देती हूँ। बहुत जो है वो आपको मतलब आपके दौर कलम जो मैं और बरकत दे, तो किताब में इजाफा करें। बहुत शुक्रिया। अभी हमने रखा हुआ है, तो डॉक्टर साहब को भरपूर तालियों में इकबाल कीजिएगा। जुमला मुकर्रीन ने अपने अपने ऐसे अंदाज में मेरी किताबों पर अपनी राय दी। मैं इनका तहे दिल से ममनून हूँ। अगर ये लोग ऐसा ना करते तो यकीन जानिए कि मैं ये तैयार कर गया था कि अगर कोई मेरी किताबों की तारीफ नहीं करेगा ना, तो ऐसी मायूस कौन सूरत हाल में मैं खुद तेंतरे बदल बदल कर अपनी किताबों की ऐसी ऐसी खूबियाँ बयान करूँगा कि सुनने वालों की आंखें फटी सी फटी रहती। और मुकर्ररीन मुझसे और हाज़रीन से मुँह छुपाते थे। लेकिन अब क्योंकि ये काम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो गया है, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि किताबें खरीद कर जरूर पढ़ें। अगर ओपन मार्केट में दस्तयाब ना हो तो ब्लैक मार्केट में मिल जाएगी। आखिरी ऑप्शन ये है कि उधार मांगकर या छीन कर पढ़ लें। ट्राई करम किताबें छीन कर पढ़ने को डॉक्टर से नहीं ना समझे। सामान्य सच्ची बात तो ये है कि मैं इस वक्त खुद को अदब के घने जंगल में उगे अदब के त्योक आमद दरख्तों के दरमियान खिली हुई एक पनीरी महसूस कर रहा हूँ। गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मेरी किताबों में जो खूबियाँ हैं सो हैं जिससे किसी बंदा बशर को इनकार नहीं। इसलिए आप किताबों को रखें ना एक तरफ। मैं जतलाना ये चाहता हूँ कि मेरी तहरीरों के साथ साथ मेरी ज़ात में भी खूबियों का एक ऐसा सिलसिलावार तूफ़ान बरपा है जो थमने का नाम ही लेता है कि बिला शक व शुबा मुसन्नफ़ की तहरीरें इसकी अपनी ज़ात ही का इजहार होती हैं। मेरी खूबियों का ये तूफ़ान हाज़रीन, नाज़रीन, क़ारीन, सामीन सभी को पल भर में अपनी लपेट में लेकर हैरतज़दा कर देता। आपने गौर किया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर लें कि गौर करना सिर्फ दानिश्वरों का मशवरा नहीं है कि अक्सर लोग अपनी खूबियों के इजहार में या तो कंजूसी काम लेते हैं या शायद इसमें आजिज़ी और इंतसारी और मस्कीनी फूट भरी होती है, या शायद शर्माते हैं, या शायद माहौल से खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन मैंने तो नहायत दीदा दलेरी से अपनी तीनों किताबों में अपनी ढेरों खूबियाँ खुल खुलाकर बयान की हैं। इसके बावजूद उर्दू की आप ख़ास किताब छपने के बाद मुझ पर अपनी ज़ात के अंदर मौजूद हज़ारों खूबियों का इंकशाफ हुआ है। अगर मैं इस नादर मौका से फ़ायदा उठाते हुए चंद एक का जिक्र ना करूं तो यकीनन ये ना सिर्फ खुद अपनी ज़ात से बल्कि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। वो यूँ कि ऐन मुमकिन है कि मुझे फॉलो करके यानी मेरी खूबियाँ अपनाकर आपके बिगड़े काम संवर जाएँ और मुझे मुफ्त में सवाब मिल जाए।
ویسے یہ ثواب والی بات تو میں نے روانی میں کہہ دی. سچی بات تو یہ ہے کہ عملی زندگی میں میں تو اس کی بجائے ثواب کی بجائے دولت کی تلاش میں تھا، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ میں نے اردو کی خاص کتاب بھی دولت کے نام کی ہے. جسے یقین نہیں آتا وہ صفحہ نمبر 6 کھول کر دیکھ لیں. چلیں اسی بہانے آپ کو کتاب کھولنے کا موقع ملتا ہے. حاضرین کرام، مجھ میں یہ خوبیاں عموماً ضدین کی صورت میں ہیں. مثلا اگر میں بہادر ہوں تو بزدل بھی، اور احمق ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو عقل مند بھی فرض کر لیتا ہوں. اسی طرح میں خوش اخلاق بھی ہوں لیکن اکثر بدتمیزی کر بیٹھتا ہوں. اس لیے کیا اجنبی اور کیا واقف کار، ہر دو ذرا محتاط ہو کر مجھ سے گفتگو کیا کریں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس وقت بہادری، عقل مندی اور خوش اخلاقی سے پھسل کر بزدلی، حماقت اور بدتمیزی پر اترا ہوں. دوستو، تو اب آپ تھوڑے دن سے ملاحظہ فرمائیں میری یہ سیدھا خوبیاں. جو حضرات میری ان خوبیوں سے جیلسی محسوس کریں وہ فنکشن کے بعد واک آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ محفل کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے واک آؤٹ سے پہلے چائے ضرور پیجیے. تو لیجئے، مجھے اپنی ناکامی دوسروں کے ساتھ تھوپنے میں ایسا کمال حاصل ہے کہ دوسرا ہکا بکا ہی رہ جاتا ہے. میں تحلیل نفسی کا قائل نہیں. اپنے منہ میاں میٹھو بننے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے اور چوری الگ سے ملتی. میں اپنے گھر میں بھی بہادر ہوتا ہوں کہ گھر سے باہر تو ہر کوئی شیر بنا سکتا ہے. کوئی گھر میں بڑک مار کر اپنی بات منوائے تو مانے. لوگ اس کا ثبوت مانگتے ہیں. ہاں تو ثبوت یہ ہے، خیر چھوڑیں، یہ بات بندی ہو گئی. میرے نروس نہایت مضبوط ہیں. اعصاب کے مضبوط ہونے کا کیا یہ ثبوت کافی نہیں کہ میں نے 60 سال کی عمر تک سرکاری ملازمت کی. میں نے دوران ملازمت خوب ہاتھ رنگے. میرا اشارہ اسی طرف ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ہمارے سسٹم کا کمال یہ ہے کہ کسی نے مجھے رنگے ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ میں نے اپنی پوری سروس وائٹ کالر پہن کر کی، جو میں نے ویسے اس وقت بھی پہنا. یاد رہے کہ پاکستان میں وائٹ کالر وہ جادوئی ٹوپی ہے جسے اگر پہن لیا جائے تو دوسرے انسانوں کو آپ کے کرائمز اور کرپشن تو کیا آپ ہی نظر نہیں آتے. لیکن میری اس بیانی کو سیاسی ریفرنس یا سیاسی استعارہ یا بیان حقی برائے اقرار جرم نہ سمجھا جائے. البتہ اسے نفیس قسم کا ادبی اشارہ سمجھنے پر کوئی پرابلم نہیں. میں موسیقی والے سر سے واقف ہوں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ میں بچپن میں لگاتار کئی تانوں میں اور کسی تان کو توڑے بغیر نہ صرف رو سکتا تھا بلکہ ساتھ ساتھ بہتے ناک کو گرنے سے پہلے ایک خاص سر کی آواز کے ساتھ اوپر بھی کہہ سکتا. بچپن میں بہت سیٹیاں بجاتا تھا، لیکن اب چند ایک تلخ تجربات کے بعد سیٹیاں بجانے کی توقع ہے. لیکن البتہ گاڑی کا حال ہو جاتا. بدحواسی کی بھی ایک حد ہوتی ہوگی، لیکن میری بدحواسیوں کی کوئی حد نہیں. اگر آپ ثبوت کے لیے بے چین ہیں تو کبھی مجھ سے انفرادی سطح پر ملاقات کر لیں. مختصر سے وقت ہی میں آپ کو کئی ثبوت مل جائیں گے. ٹھوس تو ٹھوس، میں تو کسی مایا گیس کی بنیاد پر بھی لوگوں سے مشورے نہیں کرتا. البتہ مشورے دینے میں تیز ہوں کہ ڈاکٹر ہونے کے ناطے فیس سے ہوتی ہے. واقعہ لمبا ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں ادھر اگر اجازت ہو سامعین کی. ایک بار ایک بے دھیانی میں ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ایک کتاب میں اپنی آئندہ کتاب کے لیے نام کیا پوچھ لیا کہ لوگوں نے میرا نام پہ دم کر دیا. فون کر کے راہ چلتے
किसी दूसरे शख्स के ज़रिए और फंक्शनों में यूं तजावीज़ दी जा रही हैं जैसे ये लोग बस इसी इंतज़ार में भरे बैठे थे और मुसर हैं कि इनका तजवीज़ करदा नाम फाइनल किया जाए। एक साहब ने तो हद ही कर दी। एक दिन बिला इतला भरपूर फैमिली के साथ हमरा तशरीफ लाए। 2 वक्त खाना एक वक्त में हड़प किया। कई बार चाय स्नैक्स के साथ नोश फरमाई। आइसक्रीम और फ्रूट बच्चों के नाल उठाने के लिए मंगवाए गए कि बकौल उनके इनके बच्चे सिर्फ यही खाते हैं और मशरूबात का इस्तेमाल खुदा अपना और सादा पानी का जिक्र तो बोले से बिना हुआ। और यूँ कई घंटे पर वही अपना फारग वक्त पिकनिक के तौर पर मनाकर और मेरा कीमती वक्त बर्बाद करने के बाद नाम की रिलीज किया। और ये जाओ यहाँ रुक कर आप मेहमान खुदा की रहमत वाले मामले को थोड़ी देर के लिए अलग थलग रखते हैं तो फिर आपको मेरी बेबसी का एहसास है। यानी मैं अंदर ही अंदर तलमला रहा था लेकिन इजहार नहीं किया। फिर भी पता नहीं कि बेगमात को कैसे खबर हो जाती है। जहाँ बाद लोग शायद लफ्ज़ बेगमात से चौंक जाए, लेकिन अगर आप मेरी ज़ौजा का गुस्सा देख लें तो आप लफ्ज़ बेगमात पर शक करने की बजाय मेरी बेगम को बेगमात ही में रखें। खैर ज़ौजा ने कुरेद कर मुझसे माथे की शिकनों के बारे में वजह दरियाफ्त की। बाद मेरे तजज़िये में ये बात आई कि आप माने या ना माने, लेकिन आपको ऐसी समाजी मुश्किलात से सिर्फ बेगम ही बाहर निकाल सकती। चुनाचे ज़ौजा की मिली भगत से एक दिन मैं भी बिन बुलाए मेहमान के तौर पर अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ इनके घर जा दूँगा। अपना लाओ लश्कर तो खैर मुख्तसर है, जिसे बड़ा करने के लिए ढेरों भांजे भतीजे भी साथ देंगे। खाने पीने के तमाम हिसाब किताब बराबर किए, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि हिसाब किताब तो अकेली बेगमात ही नहीं पूरा कर दिया। बाकी अफराद का खाना पीना बोनस में था कि आखिर बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ तमाम अफराद 12 से 15 घंटे के वाक़ई के बाद गए और आखिर में जुदा होने से पहले इन साहब को मसनूई खुशदिली से तफसीलन बताया कि आपका तजवीज़ करदा नाम हर लिहाज से आला था, लेकिन बवजह मुझे पसंद नहीं था। और हाँ, ये बताना याद नहीं रहा कि हमने चलते वक्त इनके काफ़ी ढेर सारे कीमती पौधे भी गाड़ी में रख लिए थे। ऐसे लम्हात को मज़ीद यादगार बनाने और रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए हमने तस्वीरें भी बना ली थी, जिनमें हमारे पुरस्कून चेहरों पर फातिहाना मुस्कुराहट और मेज़बानों पर उठती हवाइयाँ बासानी दिखी जा सकती। जनाब सदर और हाज़रीन, क्योंकि मेरी खूबियों की लिस्ट बहुत तवील है और इस मुख्तसर वक्त में बयान नहीं की जा सकती, इसलिए अपनी खूबियों के दरिया को अदबी लिहाज से कूजे में बंद कर जो साइंस की रूप से नामुमकिन है, यानी दरिया को कूजे में बंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं कूजे ही को दरिया बंद करता हूँ। कुछ मुखलिस दोस्त भी मुझे अशारों में मज़ीद खूबियों की इज़हार से मना कर रहे हैं। इन्हें खदशा है कि कहीं मुझे किसी की नज़र ना लगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है कि लोगों को मेरी ये खूबियाँ भी हज़म हो जाएँ तो बड़ी बात। वैसे हज़मकारी लें तो बेहतर है, वगरना याद रखें दुश्मन बनाना और दुश्मनियाँ पालना भी मेरी खूबी है, जो कई खूबियों पर भारी है। अगर आप मेरी इस खूबी को धमकी समझ रही हैं तो फिर ये धमकी ही है। दूसरी धमकी ये है कि अगर मेरी किताबें ना बिकी तो आजकल के रिवाज के मुताबिक मैं धरना नहीं दे सकता। दोस्तों, मेरा जिगरा देखें और मेरी हिम्मत की दाद दें कि मैंने अब तक अपनी किताब की एक भी खूबी बयान नहीं की। इसकी वजह इंतज़ारी नहीं बल्कि इंतज़ामिया की तरफ से पाबंदी हुई। फिर भी मैं इस किताब की चंद ऐसी बातनी खसूसियात का जिक्र करना चाहता हूँ जो किसी मुकर्रर ने बयान नहीं किया। वो कौन सी हैं? नंबर 1,
जनरल नॉलेज में इजाफे का कतई इम्कान है। नंबर 2, दिमाग पर किसी भी किस्म के बोझ का या नुकसान का अंदेशा नहीं। नंबर 3, आपकी अखलाकियात को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। तो लीजिए सामईन, मेरा किताब अब बिल्कुल मर्ग है, लेकिन किताब के बारे में चंद गलतफहमियों को अदाला ज़रूरी है। इस अदाले से पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के बाद इधर उधर मुँह छुपाने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने तजवीज़ किया है कि आप लोग मेरी आइंदा आने वाली किताब की एडवांस बुकिंग करवा दें और ये किताब भी खरीद लें, खातिर जमा रखें। फ़िलहाल मैं अपने ही मशवरे पर अमल करते हुए ये दोनों काम नहीं कर रहा। हाँ तो ना हाज़रीन, पहली वजह तो ये है कि ये जो मेरी किताबों में राय बाखबर और फड्डेबाज दंदनाते फिरते हैं, इनके बारे में मैं ये तस्लीम करता हूँ कि ये दोनों हज़रात गुफ्तार के ज़बरदस्त राज़ी हैं, लेकिन करैक्टर से ज़रा नहीं। इसलिए शायद आपको बुरे और नागवार लगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए करैक्टर को एक तरफ रख दें और ज़रा गहराई में जाएं, तो ये दोनों नहायत मासूम और बेज़रर दिखाई देंगे। दूसरी छोटी सी वजाहत ये है कि चूँकि ये किताब कोरोना एरा की पैदावार है, इसलिए किताब को आलमी मयार के तसल्ली बख्श सैनिटाइज के बाद मुसन्नफ़ को पब्लिशिंग की तरफ से तस्दीक की जाती है कि किताब कोरोना की तमाम अक़साम से करीब है। और आखिरी वजाहत ये कि मुतालिया के जुमला हकूक़ अभी तक बहक सरकार ज़ब्त नहीं हुई, इसलिए आप किताब को मुताला बिला झिझक और बिला खौफ व खतर कर सकती हैं और इसके बाद किसी और को भी दे सकती हैं। सामईन किराम, मैं आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तहान लेने के लिए अपनी ऊँगियाँ बयान की, वरना अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं ही मलंग हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब